میرا نام سبینہ کھتری ہے اور میں فاؤنڈر ہوں کرن فاؤنڈیشن کی، جو کہ شروع ہوا تھا صرف کرن نام سے. 10 سال بعد یہ کرن فاؤنڈیشن بنا. اگر دیکھا جائے میری لائف کو اگر پورا آپ دیکھیں تو بہت سال ہو گئے مجھے ایسے بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو ابیوز سے گزرے ہیں. اور قدرتی طور پہ میرے کنیکشنز ان کے ساتھ بنتے چلے گئے. میں نے ہاسپٹلز میں بہت والنٹیئر کیا اور کچھ میری اپنی زندگی میں بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ میں نے نوٹس کیا کہ ابیوز کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بچوں پہ بھی اور ظاہر ہے ان کی ماؤں پہ بھی. اور اگر مدرز گزرے ہوتی ہیں ابیوز سے تو اس کا جنریشنل ٹراما بچوں پہ بھی ہوتا ہے. سو وہ میرا انٹرسٹ ہمیشہ سے رہا بھی تھا. کچھ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی تھے تو ان کو لے کر یہ انٹرسٹ تو رہا ہی. اور اتفاق سے کچھ کوئنسیڈنٹلی ہی کہہ لیں کہ میری پورے ایکسپیرینس کے دوران مجھے ایک ماں اور ایک بچی جو کہ لیاری سے بلانگ کرتی تھیں وہ میرے سے کنیکٹ ہو گئے. وہ بچی 8 ماہ کی تھی. اس کے ساتھ سیویئر ابیوز ہوا تھا. بایولوجیکل فادر نہیں کیا تھا. بچی کو اسمیش کر دیا تھا دیوار سے. تو اس کے کافی فزیکل انجریز بھی تھیں. اس کی ماں جو ہے وہ کافی پریشان بھی تھی. ظاہر ہے ہسبینڈ ڈرگ ایڈکٹ تھا. اور بڑے بہت سارے فینومیناز آ کے نا اسے ایک کہانی کے اندر جڑتے ہیں کہ ماں نے لو میرج کی تھی اس آدمی کے ساتھ. لو میرج کی وجہ سے ماں باپ گھر سے کہتے ہیں اب ہمارے سے بات نہیں کرنا یا دور کر دیتے ہیں. تو ماں باپ کا سپورٹ کم ہو جاتا ہے. اب وہ جب اس گھر میں گئی تو پتہ چلا اس کو کہ وہ تو ڈرگز بھی لیتا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا, پچھتاوا ہوا, لیکن ماں کے گھر واپس نہیں جا سکتی. تو ایک سپورٹ سسٹم ٹوٹا وہاں سے. اس دوران پریگننسی میں بھی مار کھاتے رہنا. تو وہ پریگننسی میں جب ٹراما ہوتا ہے تو بچے پہ اثر آتا ہے. اس کا بچہ پیدا ہو گیا, بیٹی تھی, بیٹی کے ساتھ. اب جب وہ جو کرتا تھا اس بچی کے ساتھ جو کچھ بھی تشدد, وہ اس کی ریزن بھی بہت ایک فینومینا ہے. وہ یہ سمجھتا تھا اور بلیو کرتا تھا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے. تو جو شک کا ایک فینومینا ہے وہ اس کو انسٹیگیٹ کرتا تھا ٹو ڈو تشدد, ساتھ میں ڈرگ کا اثر. تو یہ بڑی ایک کامن سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں. اور اس کی وجہ سے ان فیلنگز کی وجہ سے وہ جو ریئیکٹ کرتے ہیں مرد حضرات یا ان لاٹ آف کیسز ایون عورتیں اپنے چھوٹے بچوں پر, کہ جہاں اثر چلتا ہے نا اپنا زور وہیں پہ انسان نکالتا ہے. تو یہ تشدد کا سائیکل ہے ایک, جو جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے تو کمزور پہ, پھر وہ اس پہ کمزور پہ. بہرحال وہ ماں اور بچی میرے پاس کسی جان پہچان کے تھرو پہنچے اور وہاں سے میری یہ جرنی شروع ہوئی لیاری آنے کی. نہ لیاری آنے کا کوئی میرا ارادہ تھا, نہ کوئی میرے ایسے پلان میں تھا. میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں. میں جو بھی اپنے یہ والنٹیئرنگ ورک کرتی تھی وہ گھر کے قریب ہی جہاں جہاں مجھے سہولت تھی جانا, کیونکہ آئی واز آلسو اے مدر. میں بھی ایک ہاؤس وائف تھی, میرے بچے چھوٹے تھے اس زمانے میں, تو میں اپنے ٹائم کو مینیج کر کے کام کرتی تھی. لیکن یہ بچی کو فالو کرتے ہوئے جب میں لیاری آئی تو 2 سال, یہ 2004 کی بات ہے, 2004 سے 2006 تک میں نے اس بچی کی خاطر لیاری میں آنا جانا شروع کیا. اس زمانے میں لیاری نو گو ایریا تھا اور یہاں بہت زیادہ ٹرموائل تھا, جنگ چل رہی تھی آپس میں, انٹری منع تھی. کوئی اگر ایسا آ جاتا تھا شخص جو تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آتا تھا تو اس کو لوگ فالو بھی کرتے تھے. تو میں یہ محسوس کرتی تھی جب میں یہاں آتی تھی کہ لوگ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. مجھے اکثر ایسا فیل ہوتا تھا میرے پیچھے کوئی ہے. تو گاڑی میں بہت دور کھڑی کرتی تھی لیاری سے باہر, اور میں پیدل یہاں پہ اسٹریٹ میں اوپر نیچے آتی تھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کا ماحول کیا ہے, جو کچھ اس بچی کے ساتھ ہوا ہے کیا وہ کوئی بہت ان کامن چیز ہے یا بہت کامن چیز ہے. تو ناٹ ٹو اینی بڈی سرپرائز میں نے ریئلائز کیا کہ یہ بہت کامن چیز ہے. بچوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کو ہم برا سمجھتے بھی نہیں ہیں. پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی جو چیزیں میں نے بچوں میں دیکھی, چھوٹے بچوں میں, 6-7 سال 8 سال کے بچوں میں, راستوں میں نے دیکھی کہ وہ اسٹریٹ ڈاگس کو یا بلیوں کو یا کتوں کو بہت ہارم کرتے ہیں. تو یہ جو اگریشن کا سائیکل ہے کہ جو ایک نے کیا پھر دوسرے نے کیا, پھر چھوٹا بچہ جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ اگریشن کر رہا ہے. تو میں نے ان بچوں کو روک کر پوچھا بھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اور ایک سمپل سا ان کا جواب تھا, ہم کھیل رہے ہیں. تو جب بچوں کی نظر میں یہ کھیل ہے تو وہی بچے بڑے ہو کر کیسے کسی غلط کام کو غلط سمجھیں گے. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کھیل رہے ہیں. یہی چیز جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اگر شوہر بن گیا کسی کا اور اس نے اگر بیوی کے ساتھ کچھ کیا تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں. یہ بہت بھاری اور بہت تکلیف دہ بات ہے جو ایک پوری کنڈیشننگ ایک انسان کی ہوتی ہے. تو ان 2 سالوں میں نے لیاری پہ ریسرچ کی, لکھتی رہی, بہت لوگوں سے ملاقات کی, معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ ضروریات کیا ہیں.
میں نے ان لوگوں میں ایک تھرسٹ دیکھی, بہت ٹیلنٹ دیکھا حد سے زیادہ, ریزیلینس. میں نے کبھی اتنی ریزیلینٹ قوم نہیں دیکھی جتنی میں نے لیاری میں دیکھی, کہ خوش رہنا, برے سے برے حالات میں سے کوئی چیز ایسی ڈھونڈ لینا کہ بس ہمیں تو خوش رہنا ہے نا, تو ہم نے خوش رہنا ہے تو چلو اس بات کو اٹھا کے خوش رہ لو. ایک طرف قتل و غارت چل رہا ہے, دوسری طرف آپ وہ دیکھو وہ اپنی شادیوں میں خوش بھی ہیں, منا بھی رہے ہیں, ہنسی خوشی ہر چیز کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو غلط عادات ہیں ان کو نارم بھی بنایا ہوا تھا. اٹس لائک اے ویری کمپلیکس سوسائٹی. لیکن جو سب سے زیادہ چیز جو ابھر کے میرے سامنے آئی تھی یہاں, وہ ریزیلینس تھی, عورتوں کی ریزیلینس. عورت بہت ریزیلینٹ ہے یہاں, اس کے آگے پہاڑ کھڑا کر دیں وہ اسے عبور کر جاتی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ان کو, تو وہ اس ریزیلینس کو غلط کاموں میں استعمال کر رہی ہیں. اور بچہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ اپنے ٹیلنٹس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے. تو جتنا زیادہ ان میں پوٹینشیل ہے کسی اور ٹیلنٹ میں مارکا انجام دینے کی یا دنیا کو بتانے کی کہ وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے, وہ چیز کہیں اور لگ رہی ہے اس کی. اسی لیے وہ غلط کاموں میں بھی بہت زیادہ ہوشیار ہو جاتے ہیں. بہت بریو, بہت کریجس لوگ ہیں, اس لیے ڈرتے نہیں ہیں, رسک اٹھاتے ہوئے نہیں ڈرتے. اب ایسا شخص جو رسک نہیں اٹھاتے ہوئے ڈرتا, وہ اچھے کاموں میں جائے تو سوچو کہاں سے کہاں چلا جائے گا, اور وہ اگر غلط کام میں جائے تو وہاں پہ بھی وہ بہت بڑے بڑے رسک اٹھا لیتا ہے. تو بہرحال وہ 2 سالوں میں ایک چیز ہوئی کہ مجھے محبت ہو گئی, جو شاید ساری زندگی نہیں ہوئی وہ مجھے یہاں ہو گئی آ کر, اور اتنا پیار ہو گیا اور اتنی محبت ہو گئی کہ میں واپس نہیں جا سکی یہاں سے. اس ایک بچی کی خاطر میں یہاں رک گئی. تو لیاری کوئی پلان میں نہیں تھا, کرن کوئی پلان میں نہیں تھا, لیکن اس بچی کی خاطر یہاں آنے جانے کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ یہاں بہت زیادہ ابیوز, تشدد اور اس کے اثرات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس بچے پہ ابیوز ہوتا ہے اس کی کنڈیشننگ جو ہوتی ہے وہ بڑا ہو کے کیسا انسان بنتا ہے اور وہ معاشرے کو کیا لوٹاتا ہے. اور یہ چیز بڑھتی چلی, جس لائک اے سنو بال افیکٹ نا, پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر جو ابھی ایرا چل رہا ہے, کریٹیوٹی کتنی بڑھ گئی ہے, ہر کام میں ہم زیادہ کریٹیو ہو گئے ہیں. تو کیا جو ابیوزر ہے وہ اور کریٹیو نہیں ہو جائے گا؟ اس کے تشدد کرنے کے طریقے جو ہیں وہ کریٹیو سے کریٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک ایسا بچہ جس کو بچپن میں شاید ڈنڈوں سے مارا گیا ہے, وہ بڑا ہو کے صرف یہ نہیں کرے گا, وہ اس سے بہت زیادہ کچھ کرے گا. یہ ڈر لگتا تھا مجھے کہ ہوگا کیا معاشرے کا, اگریشن بڑھ گیا تو کیا ہوگا. اب کس طرح میں بات کروں معاشرے سے اس کے بارے میں؟ میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ کمنگ فرام اے پلیس کہ جہاں سے میں اس ٹاپک پہ بات کر سکوں. میں نے سوچا میں کیا کروں, میری کیا اسٹرینگتھ ہے. مجھے لگا میری سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے کہ میں ایک ماں ہوں, اور یہ ساری عورتیں جو مجھے لیاری میں مل رہی ہیں ان کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے کہ یہ ماں ہیں. میں نے کہا اس بات پہ کنیکٹ ہونا ضروری ہے, ماں سے ماں کو کنیکٹ ہونا ضروری ہے. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ فار می. تو آئی کیم فرام اے پلیس آف مدرہڈ. میں نے بات ہی صرف ممتا کی ہے ان سے, اور کچھ بھی نہیں, کہ آپ بھی ماں ہو, میں بھی ماں ہوں, لیٹس ٹاک اباؤٹ آور چلڈرن. اور وہاں سے پھر ایک ڈیزائن کر کے میں نے ایک پری اسکول تک کا پورا پروگرام آؤٹ لائن کیا کہ چھوٹے بچے جس میں ماں کے ساتھ پڑھنے آئیں گے. تو یہ بات سب کو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ پری اسکول کیا ہوتا ہے. لیکن انڈر میرے ذہن میں جو بات تھی انڈر دا ٹیبل کہ پری اسکول ایسا ہو جہاں پہ ابیوز کی اور ابیوز کے سے جو اثرات ہوتے ہیں ان پہ بات کی جا سکے. تو یہ ایک ایسا اسکول تھا جس میں بچے کے ساتھ ماں کا پڑھنا لازمی تھا. اب ظاہر ہے لیاری کے اندر کوئی اسکول بنانا آسان کام نہیں تھا, میری ایکسیپٹنس یہاں آسان نہیں تھی. تو مجھے یہاں کے لوکل 2 لوگوں نے بہت مدد کی. انہوں نے مجھے مسجد کے ساتھ 2 کمرے دیے, چھوٹا سا ایریا تھا بالکل, اور ان 2 کمروں میں میں نے کرن کی بنیاد ڈالی. تو کرن اسکول جو ہے وہ کمیونٹی نے ہی نام رکھا تھا, ایک اسٹریٹ اسکول تھا آلریڈی جو وہاں چل رہا تھا, جو آؤٹ آف اسکول بچے پڑھ رہے تھے وہاں پہ. میں نے نام نہیں بدلا اس کا, تو کرن اسکول کو ہی میں نے چلانے دیا اور مدر چائلڈ پروگرام بنایا وہاں پری اسکول.